سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 80، 81 اور 82 کا درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور یہود نے کہا ہمیں ہرگز آگ مس نہیں کرے گی، الا ایاما معدودہ، مگر بس گنتی کے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو پس اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، ہاں جس شخص نے گناہ کمائے اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہود نے کہا کہ ہم ہرگز دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اس کی وہ کیا بنیاد بناتے تھے کہ ہم پکے پکے جنتی ہیں، ہم نہیں دوزخ میں جائیں گے۔ آخر کس بات پہ وہ کہتے تھے؟ ان کے عقائد آپس میں متصادم تھے، اور سوا اسلام کے جتنے مذاہب ہیں آج دنیا کے اندر، ان کا دعویٰ ہو کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ ان کے مذاہب زمینی ہوں، ان کے عقائد آپس میں متصادم ہیں۔ مثلا آج کا ہندو، ہمارے پڑوسی لوگ، کتنی حلال چیزوں کو وہ نہیں کھاتے، کتنی حلال چیزوں کو، طیبات کو وہ نہیں کھاتے، لیکن وہ گائے کا پیشاب بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں سمجھاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کر رہے ہو اور بری، متفن، پلید، نجس چیزوں کو تم بڑے شوق سے کھائے پیے جا رہے ہو؟ ان یہود کے عقائد بھی آپس میں نہیں ملتے تھے۔ مثلا میں ایک دو مثالیں عرض کروں۔ کبھی تو کہتے تھے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، اور پھر اپنے عقائد کو بڑھا دیا اور اس عقیدے سے متصادم کر دیا، اور اس کا ذکر چھٹے پارے میں ہے۔ وقالت الیہود نحن ابناء اللہ، کہنے لگے نہیں جی نہیں، صرف عزیر ہی خدا کا بیٹا نہیں ہے، ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اپنی نسبت خدا کی طرف کرنا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، عزیر بھی خدا کا بیٹا ہے، تو یہودی اور عزیر آپس میں کیا لگے؟ بھائی لگے۔
اچھا بھائی پھر دو طرح ہوتے ہیں، یا حقیقی ہوتے ہیں ماں باپ دونوں سے، یا ایک سے، ماں سے یا باپ سے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم حضرت عزیر اپنے نبی کے بھائی ہو، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت عزیر کی اور تمہاری ماں بھی ایک ہی تھی یا مختلف تھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسی باتیں وہ کرتا ہے جو عقل سے گزرا ہوا ہو جی، یا ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہو، دو ہی باتیں ہیں ان کے آپس میں عقائد۔ اب یہ کس بات پہ یہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ اور کہا وقالو لا، نہیں کہا وقالو لا تمسن النار، نہیں کہا وقالو لا تمسن النار۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ نفی کی تاکید کرتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز ہرگز ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اچھا بھی کیوں نہیں جاؤ گے تم دوزخ میں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے جو ہوئے۔ بھلا ہمیں ہی بتاؤ کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ اچھا خود تو نہیں ڈالے گا، کیا کوئی ڈالے تو وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارا دوزخ میں نہ جانا ٹھہر گیا کہ جی ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ بنایا ہی تمہارے لیے ہوا ہے۔ ان آیات کا اختتام کس طرح ہوا ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ تو ہیں ہی دوزخ بنایا ہی ان کے ایسے لوگوں کے لیے گیا ہے جو میرا خاندان بناتے پھریں، میریاں بیویاں گنتے پھریں، میرے بچے گنتے پھریں، اپنے نبیوں کو میرے بندے تصور نہ کریں، میرے وہ اجزاء اور میرے ابناء وہ تصور کر بیٹھیں، تو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو دوزخ ہے ہی ان کے لیے۔ اب اس لیے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ہم دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے جی تم؟ کیا رکھا ہوا ہے تم میں؟ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو اگر بھائی کوئی کہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو پھر دوزخ تو ویران ہو جائے گا، کیونکہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں جی۔ پھر دوزخ میں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ ساری انسانیت ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ کوئی شخص ایمان نہ لائے، اچھے عمل نہ کرے، اپنے فرائض ادا نہ کرے اور ہر حرام سے نہ بچے، شریعت کی میزان پر پورا نہ اترے، اور اس کا دعویٰ ہو کہ میں غوث کا بیٹا ہوں، میں صحابی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، نہیں جی میں تو خدا کا بیٹا ہوں، تو اس کے ایسے دعوے ہوا ہیں۔ یہ ہبا منصورہ ہے۔ ہبا منصورہ کہتے ہیں کسی چیز کو جلا کر اس کی راکھ کو، اس کی سوا کو ہوا میں اڑا دینا۔ جس طرح وہ اڑ گیا، ختم ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ کہ جس نے ایمان قبول نہیں کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین میں وہ داخل نہیں ہوا، نیکی اس کے پلے کوئی نہیں ہے، ایمان کی چاشنی اس کو نصیب نہیں ہوئی، اور وہ دعوے کرتا بیٹھا، وہ ترلا ایسے اونچا کر کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ میں تو جی خدا کا بیٹا ہوں، میں تو رسول کا بیٹا ہوں، میں تو جی پیر صاحب کا بیٹا ہوں۔ نہیں، بندہ عشق شدی حضرت عبد الرحمن جامی جو عاشقوں کی جان ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے عاشقوں میں خاص ممتاز رکھتے ہیں مقام، وہ کہتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، او عبد الرحمن جامی یہ نسبوں پر نہ جا، تیرے پلے حسن عمل ہونا چاہیے، اللہ کے فرائض کو ادا کر جی، محرمات سے بچ، برے کاموں سے باز آ جا، اور تو فلاں بن فلاں اس پہ نہ جا، بس ایمان اور عمل صالح یہ اصل دولت ہے، باقی
گناہوں کو معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اس پر نہ جا کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کہ پدرم سلطان بود، لوگوں پتہ ہے میں کون ہوں، میرا باپ بادشاہ ہوتا تھا۔ وہ ہوتا تھا، تو کیا ہے؟ وہ تو ہوتا تھا نا بادشاہ، ہم نے دیکھنا ہے کہ تو کیا ہے۔ یہ نہ کہہ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، ہم جی حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ ان کو یہ مان تھا، اس لیے اتنے گھمنڈ میں نہ رہو یہودیوں کہ ہم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ نہیں، وہاں ایمان پوچھا جائے گا، وہاں عمل صالح پوچھے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ تو ہوئی اس کے بارے گفتگو۔ آگے عجیب بات ہے، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ان کے عقائد آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے عقائد آپس میں متصادم ہیں۔ کس طرح کہ پہلے کہہ دیا کہ بالکل ہم ہرگز دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اچھا جی کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں الا ایام معدودہ، ہاں دوزخ میں گئے بھی تو ہم چند دن جائیں گے، چند دن۔ اچھا چند دن کتنے دن؟ وہ کہتے تھے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑی کی پوجا کی تھی اتنے دن ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا اب تمہارا ابن اللہ ہونا کدھر گیا کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے کیونکہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ اب تم خود ہی ہار مان رہے ہو کہ نہیں جائیں گے تو صحیح، جائیں گے تو صحیح لیکن چند دن جائیں گے۔ اب کہاں گیا تمہارا وہ دعویٰ کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور خدا بھلا دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد دوزخ میں چلے؟ اب تم خود دوزخ کی طرف سر مار رہے ہو۔ الا ایام معدودہ، ہاں ہم چند دن دوزخ میں جائیں گے۔ اچھا جی چند دن کتنے دن جاؤ گے؟ کہتے تھے ہم اتنے دن دوزخ میں جائیں گے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑی کی پوجا کی تھی۔ اچھا پوجا انہوں نے کی تھی جو گزر گئے ہزاروں سال پہلے، اور ان کے کرتوت یا ان کے جرم کی وجہ سے تم دوزخ جاؤ گے؟ یہ بھی کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ تم یہ مان رہے ہو کہ ہم 40 دن دوزخ میں جائیں گے، تو کیا استغفر اللہ تمہارا باپ خدا تمہیں 40 دن جلائے گا اور جلتا دیکھے گا؟ تم کیا کہتے پھرتے ہو لوگوں کو؟ تمہارے تو عقائد آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تم الجھ گئے ہو۔ چور کو پکڑا جائے نا، ہاں جی بتاؤ، تو وہ اب اپنی چوری کو چھپانے کے لیے نا ایک جھوٹ بولتا ہے کہ جی میں تو اس وقت یہاں تھا ہی نہیں۔ اچھا تو کدھر تھا؟ اب وہ سوچتا ہے میں کیا کہوں، میں کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے جی میں تو ریلوے سفر کر رہا تھا۔ تو وہ بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹکٹ دکھاؤ، وہ جی گر گیا۔ یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تو یہ چونکہ ہیں جھوٹے جی اس لیے وہ ٹامک ٹوئیاں اس کو کہہ لیں، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ایک ٹوئی سے نکلتے ہیں تو دوسرے گڑھے میں گر جاتے ہیں، وہاں سے نکلنے اچھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسرے میں غلطاں ہو جاتے ہیں جی۔ الا ایام معدودہ، چلو جی انہوں نے ہار تو مان لی کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن جائیں گے 40 دن۔ 40 دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں اور منٹ کتنے ہوتے ہیں اور سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنا یہ وقت گزرے گا یہ دوزخ میں 1 ساعت کے برابر ہے۔ ساعت کسے کہتے ہیں؟ آنکھ بند ہے تو کھول لو، کھلی ہے تو بند کر لو، یہ 1 ساعت ہے۔ لحظہ، لحظتن کا کیا معنی ہے؟ آنکھ کا بند ہو جانا یا بند آنکھ کا کھل جانا، یہ لحظہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ جو جتنا عرصہ ہے نا
ہزاروں سال، کروڑوں سال، یہ دوزخ کے 1 ساعت کے برابر ہے، اور یہ بڑے آرام سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 دن تک جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، ہم فیہا خالدون، 40 دن تک میں تمہیں جلاؤں گا اور پھر باہر نکالوں گا، کوئی نہ، تم پکے پکے، ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ آگے ارشاد فرمایا، کل اتخذتم عند اللہ عہدا، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ خدا نے کوئی تمہیں لکھ کر دیا ہے؟ کوئی تم نے پٹا کروایا ہے؟ جی، تو اگر پٹا کروایا ہے، کوئی تحریر ہے تمہارے پاس، تو پھر تو یقیناً فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ اپنے لکھ کر دیے ہوئے کا خلاف نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن دکھاؤ وہ کدھر ہے؟ یا پھر تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو ایسی بات کر رہے ہو کہ جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، ایسے تم خواب غفلت میں گرفتار ہو، اور جس طرح بندہ نیند میں ہو نا، اور کبھی کبھی انسان بونگیاں مارتا ہے، نیند میں ہو تو بڑبڑاتا ہے، یا بخار کیا کہتے ہیں 103 سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بندہ پاگلیاں مارتا ہے، تم بڑبڑا رہے ہو، تمہاری اس بڑبڑ کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی، یہ ایک پاگل کی بڑبڑ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یہاں 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے گناہ کے سمندر میں ڈوب جانا، ایک ہے گناہ ہو جانا، گناہ سرزد ہو گیا، اور ایک ہے اس گناہ کا دل پر احاطہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، پھر انتظار کی جاتی ہے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل کو گویا کہ دھو دیا جاتا ہے، میل سے، کچیل سے، برائی سے اس کی طہارت ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ نفس کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ پر گناہ کرے، ہم کیا کہتے ہیں، مکھی پر مکھی مارتا جائے، مکھی پر مکھی مارتا جائے، توبہ کی طرف نہ آئے، تو پھر وہ ایک نقطے کے ساتھ دوسرا نقطہ، پھر دوسرے نقطے کے ساتھ تیسرا نقطہ، پھر وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہی میں لپٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس لیے کفار کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہے، ہمارے دل پر کوئی کور چڑھا ہوا ہے، ہمیں اے محمد تیری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا میری باتیں تو جانوروں کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، ایک یہودی آ گیا، کہنے لگا جی حد ہو گئی ہے، جو آپ سے کہتے ہیں آپ کر کے دکھاتے ہیں، لو آج یہ کر کے دکھاؤ نا، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں تمہارا۔ آپ نے کہا کہ بات کیا ہے بتاؤ؟ وہ کہنے لگا اس تھیلے میں، تھیلا تھا اس کے ہاتھ میں، تھیلے میں ایک گو ہے، گو ہوتا ہے نا جانور، جنگلی جانور، تو گو ہے، تو اگر یہ زندہ ہو جائے اور آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ زندہ تو ہے تو پھر تو میرا کلمہ پڑھے گی، اگر تو ہے اس کو مار کر لایا تو پھر مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ کلمہ پڑھے۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا، اور کیا تھا، وہ اس کو مار کے نہیں لایا تھا بلکہ بھون کر لایا تھا، وہ بھون کر، یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جانور ذرا بھی حرکت کرے جب اس میں جان ہی نہیں ہے، میں نے اس کو کوئلوں پر بھون لیا ہے، اب یہ کیسے بولے گا؟ لیکن اگر اب بھی یہ بولے تو پھر میں یقین سے جانتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے گو کی طرف اشارہ کیا، اے گو تو جو ہے جہاں ہے ذرا بتا تو صحیح میں ہوں کون بھلا؟
وہ زندہ بھی ہوئی، اس میں شعور بھی آیا، اس کو اللہ نے حضور کا عرفان بھی عطا کیا، اور اس کو عربی بولنا بھی آ گئی، اور اس نے زبان کال سے کہا انت محمد الرسول اللہ۔ تو چونکہ وہ نیت کا سچا تھا، جب وہ بے جان چیز بولی تو وہ انسان کیوں نہ بولتا؟ فرمایا تم کہتے ہو تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، میری باتیں تو ہرنی کو سمجھ آ جاتی ہیں، میری باتیں تو اونٹ کو سمجھ آ جاتی ہیں، میری باتیں تو چڑیا کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ حدیثیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو تم کہتے ہو کہ اے محمد ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی، تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ احاطت بہ خطیئتہ، ان کے دل پر سیاہی کے نقطے پر نقطہ چڑھتا گیا، اور ان کا گناہ دل جو تھا نا وہ اس کیفیت میں ہو گیا جس کو پیچھے بیان کیا گیا ابتدا میں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی کفر کی۔ جی اب مور لگنے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ لفافہ نہیں کھلے گا، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی داخل، یہ سیل بند ہے۔ سیل بند ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی، اب یہ ایمان کے نور سے محروم ہے۔ ارشاد فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہو گئے، ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار۔ اور ایک سورۃ العلق میں آتا ہے، تو ہمارے حافظ صاحب چھوٹے کدھر گئے، بیٹھے ہوئے ہیں جی، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فرمایا یہ پیشانی جھوٹے کی پیشانی ہے، اے فرشتوں پکڑو۔ فرشتے اس کو پکڑ کر گیند بنائیں گے اور پھر ٹھیڈا لگائیں گے اور سیدھا دوزخ میں گرے گا وہ۔ بہت برا حشر ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اب میں ان کا تذکرہ بھی کروں جن کو میں نے نور ایمان سے نوازا، جن کے دلوں کو میں نے چمکا دیا، طاہر مزکی کر دیا، مزکا اور مصفہ کر دیا، جن کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، حضور کا کلمہ جاری ہوتا ہے، اور جن کے ماتھے کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا شرف حاصل ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوا اور وہ اچھے عمل کرتے رہے۔ دیکھو نا، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہم دھوتے ہیں، پھر دھونے پر بس نہیں کرتے، اس کو دھو کر پھر نیکو بھی لگاتے، نیکو یا لیکو کیا نام ہوتا ہے، لگاتے ہیں۔ اچھا وہ ساتھ نیل بھی لگاتے ہیں کہ سفید کپڑا نیل لگانے سے اور زیادہ چمکتا ہے۔ اچھا جی اب ہم نے سکھا دیا تو پہن لو، نہیں، پھر بھی ہم نہیں پہنتے، پھر اس پر استری کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان اصل ہے، اور یہ عمل صالح اوپر محنت ہے، نفل ہیں، تہجد ہے، سخاوت ہے، جی یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ زائد ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان نہ ہو، عمل صالح ہوں۔ بھئی یہ انگریز بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑیاں کمپنیاں بناتے ہیں، انسانیت کی خدمت بڑی کرتے ہیں، جی فلاح انسانیت کے بڑے کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہ نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جس طرح کوئی شاخ کاٹ کر زمین میں دفن کر دے، اوپر پانی دینا شروع کر دے۔ جب جڑ نہیں ہے تو شاخوں کو پانی دینے سے تو کام نہیں بنتا۔ اصل ایمان ہے، اور کبھی قرآن پاک میں اس کا الٹ نہیں آیا کہ عمل صالح پہلے ہو اور ایمان بعد میں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور پڑھ لیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ایمان اصل ہے اور عمل صالح اس کی فرع ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کا حسن ہے، جی اس کا حسن ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی رہیں گے۔ صلی اللہ